10 محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ پورا مہینہ ہی بابرکت ہے، ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے، لیکن ہمیں اسپیسیفک طور پر 10 محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے بھی صحیح احادیث نظر آتی ہیں۔ بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاشورے کا روزہ خود بھی رکھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ تو بڑی شاندار فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ گمان ہے کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روزہ کسی کو بھی مس نہیں کرنا چاہیے، جو واہ بھی واہ۔ طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ روزہ رکھے۔ حضور کی بھی خواہش تھی، رکھتے بھی تھے، صحابہ کو بھی حکم فرماتے تھے، اور اس امید پر انسان رکھے کہ یا اللہ پچھلی سارے ایک سال میں جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں ان کے کفارے کے طور پہ، ان کے توبہ کے طور پہ آج کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا، گناہ صغیرہ انسان کے معاف ہو جائیں گے۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لائے تو یہود کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا، تو ہم اس کو خوشی کے طور پر مناتے ہوئے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اس دن کو منائیں اور اس کا روزہ رکھیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ ان یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک روزہ ایڈ کر لیا جائے، تو ہمیں 9-10 کا رکھنا چاہیے یا 10-11 کا روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی صرف 10 کا رکھتا ہے، طاقت اتنی نہیں ہے صرف 10 کا رکھتا ہے، تو 10 کا رکھنا بھی جائز ہے، بہتر ہے، مستحب ہے کہ 9-10 یا 10-11 کا پیئر بنا لیا جائے، لیکن صرف 10 کا بھی رکھتے ہیں تو یہ شاندار فضائل ضرور انسان کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ پورا مہینہ ہی بابرکت ہے، ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے، لیکن ہمیں اسپیسیفک طور پر 10 محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے بھی صحیح احادیث نظر آتی ہیں۔ بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاشورے کا روزہ خود بھی رکھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ تو بڑی شاندار فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ گمان ہے کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روزہ کسی کو بھی مس نہیں کرنا چاہیے، جو بھی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ روزہ رکھے۔ حضور کی بھی خواہش تھی، رکھتے بھی تھے، صحابہ کو بھی حکم فرماتے تھے، اور اس امید پر انسان رکھے کہ یا اللہ پچھلی سارے ایک سال میں جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں ان کے کفارے کے طور پہ، ان کے توبہ کے طور پہ آج کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا، گناہ صغیرہ انسان کے معاف ہو جائیں گے۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لائے تو یہود کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ بھی عاشورے کے